ایک رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ یہ ہے کہ 60% نوجوان پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر پری میریٹل ریلیشنز میں انوالوڈ ہیں، اور آج کل جو معاملات ہیں، ڈیٹنگ کلچر، ڈانسنگ کمپٹیشن، حق کرنا، ملنا جلنا اور ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنا، قوالی نائٹس پہ اکٹھے ہونا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہماری نوجوان نسل کے اندر۔ آپ کے خیال میں ہم اپنی نوجوان نسل کو ان چیزوں سے کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے یا لیک آف اسلام ہے آپ کے خیال میں؟ بالکل، یہ اسلامی تعلیمات کی کمی ہے اور یہ تربیت کی کمی ہے۔ اس کا جو براٹ اپ ہے نا، اصل چیز براٹ اپ ہے، وگرنہ دین جو ہے وہ تو ہر شخص کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دین وہی فطرت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بنایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کا مطلب وہ سٹینڈرڈ جو دین نے رکھا ہے، اس سٹینڈرڈ پہ پیدا ہوتا ہے۔ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے، خرابی کہاں ہوتی ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اس کے جو والدین ہیں وہ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ والدین جو براٹ اپ ہے نا، وہ گڑبڑ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں والدین پھر قصوروار ہوتے ہیں۔ بالکل، میں یہ کہتا ہوں سب سے اولین قصوروار والدین ہیں۔ دیکھیں، والدین کو سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ والدین اپنے بچے کی تربیت کرتے، اپنے بچے کو ابتدائی دینی تعلیم جو فرض تعلیم ہے وہ گھر میں دیتے۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم بچے کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے۔ جو تعلیم دینا والدین کا فرض ہے، ہم بچے کو پہلی نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے پلے گروپ جو ہے وہ اور کیا کیا شروع ہوئے۔ بچہ جو ہے وہ 2 بجے تک اسکول رہتا ہے، اس کے بعد اکیڈمی چلے جاتا ہے، پھر ٹیوٹرز آ جاتے ہیں گھر پہ، پرسنل ٹیچرز آ جاتے ہیں۔ گھر میں وہ آتا ہے سونے کے لیے، بالکل گھر میں والدین کے پاس آتا ہے سونے کے لیے، اور سونے کے لیے بھی عام طور پہ دوسرا الگ بیڈ روم ہوتا ہے، تو والدین کے پاس تربیت کا وقت نہیں ہے، اور ہم نے ساری آؤٹ سورسنگ کی ہوئی ہے تعلیم کے لیے۔ اور جب اسکول کا ہم انتخاب کرتے ہیں تو اسکول کا انتخاب کرتے وقت ہم کہتے ہیں کہ وہ جدید ترین تعلیمی ادارہ ہو، اس کے اندر فلاں سلیبس ہو، فلاں ہو۔ جب ہمیں اس سٹینڈرڈ کا تعلیمی ادارہ ملتا ہے تو وہاں تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کرسچنز کے اسکول ہے، وہاں پہ جا کے داخل کرواتے ہیں، وہاں پہ بالکل اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب بچہ بالکل بگڑ جاتا ہے تو پھر ہم گھر میں بیٹھے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کو کیا ہو گیا۔ اور اسی طرح بچیوں کا معاملہ ہے، جب آپ بچیوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھا کے اور پھر آپ دو اتنے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جن کو پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہاں نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ان اداروں میں پڑھا کے اور پھر آپ سمجھیں کہ بچہ جو ہے وہ اب دین کی اقدار کو اپنانے والا بنے گا، تو یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو آپ جس طرح کا کلچر ان کو دیں گے اس طرح کا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحبت ہے نا، یہ بہت اثر انداز ہوتی ہے، اور فرمایا جو نیک صحبت ہے، آپ نے اس کی ایک مثال دی کہ نیک صحبت ہے جیسے عطار کی دکان ہوتی ہے، کہ آپ خوشبو والی دکان پہ جائیں تو آپ کچھ خریدیں چاہے نہ خریدیں، خوشبو تو آپ کو آ جائے گی۔ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ تو جب بری صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ آپ نے لوہار کی بھٹی کی مثال دی کہ آپ وہاں سے کوئی کام کریں نہ کریں تو وہاں کی چنگاریاں توڑ کے آپ کے اوپر آئیں گی۔ تو لہٰذا ہم جب ایسے ماحول میں اور ایسی صحبت میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں اور بچوں کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی، تو پھر وہ ماحول سے بچے متاثر ہوتے ہیں، اور جب متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں ہمیں خیال آتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، تو بچوں نے تو وہی کرنا ہے نا جس طرح کو۔ اور یہی شیخ، یہی بچے جو ہیں وہ پھر یونیورسٹیز کے اندر جا کے ان کے ریلیشن بھی چلتے ہیں، لو میرجز وغیرہ، اور پچھلے دنوں کچھ نیوز میں بھی آ رہا تھا کہ کورٹ میرج کر لی گئی، اور یہ معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں۔